السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العزت کے کرم سے آپ کے سامنے آج کے اس مبارک درس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ وہ جماعتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ امتیں ہیں جو گزر گئیں، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا ہے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کی گئی کہ یہود اور نصارہ جہاں بہت ساری تلبیس اور تزویر سے کام لیتے تھے، وہیں پر ایک جھوٹی بات یہ تھی کہ یہ لوگ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی دعویٰ کرتے تھے کہ یہ لوگ یہودی تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح کر دیا کہ یہودیت تو بعد میں آئی ہے، تورات اور انجیل تو بعد میں نازل کی گئی ہے، تو وہ یہودی کیسے ہو گئے؟ اسی طرح سے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو، اپنی نسلوں کو یہودیت کو اختیار کرنے کی وصیت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کر دیا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس کی وصیت ابراہیم نے اپنی اولاد کو کی، اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ اے میری اولاد، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا، چن لیا ہے، تو مسلمان ہو کر مرنا۔ تو ان لوگوں نے تو وصیت بھی اپنی اولاد کو مسلمان ہونے کی تھی۔ پھر اللہ نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ انہوں نے موت کے وقت کیا وصیت کی تم کو معلوم ہے؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی۔ یہ ان کی وصیت تھی۔ تو یہ جو ان کا دعویٰ تھا، اور جو لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا کرنا تھا کہ ہم اس دین اور دھرم کے ماننے والے ہیں جس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی، بلکہ وہ لوگ خود یہودیت اور عیسائیت پر تھے۔ اللہ نے اس کی پول کھول دی۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مزید ان کے اس زعم کو اور ان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ چلو اگر مان بھی لیں کہ یعقوب علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام یا دوسرے لوگ یہودیت پر تھے، یا ان لوگوں نے اپنی اولاد کو یہودیت اور عیسائیت کی وصیت کی، تو کہا اللہ نے تلک امۃ قد خلت، وہ لوگ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، انبیاء اور صالحین تھے، اللہ رب العزت کے فرما بردار تھے، اور ان کے نبی ہونے سے، ان کے صالح ہونے سے، ان کے رسول ہونے سے، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہونے سے تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ تلک امۃ قد خلت، وہ اتنے اونچے مقام پر تھے تو اس سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گزر گئے، قد خلت، گزر گئے، انتقال کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لہا ما کسبت، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے عمل کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے، یعقوب علیہ السلام توحید پر تھے، تو یعقوب اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کا ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا۔ تو انہوں نے جو کیا اس کا فائدہ ان کو ملے گا، تم کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ انبیاء تھے، رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اونچے درجات عطا فرمائے، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی۔ تو جو انہوں نے کیا، جو بھی نیکیاں کی، جو بھی ثواب کے کام کیے، وہ ان کے لیے ہے، تم کو تو وہ ملے گا جو تم کرو گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی بات کی ہے، کبھی شرک کے قریب نہیں گئے، اور آج تم جو شرک اور کفر کر رہے ہو، اللہ رب العزت کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہو، تو کیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے توحید کی وجہ سے تم کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، کہ کسی کی نیکی کا فائدہ کسی دوسرے کو نہیں ہوتا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ امتیں ہیں جو گزر گئیں، ان کو ملے گا جو انہوں نے کیا، تم کو ملے گا جو تم کرو گے۔ آپ کے ابا بہت نیک تھے، آپ کی امی بہت نیک تھیں، تو آپ کی امی کی نیکی سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے ابا کی نیکی سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو کوئی آدمی اس ظام میں نہ رہے۔ آج جیسے بہت سارے ہمارے معاشرے اور سماج میں کوئی کہتا ہے کہ ہم سید ہیں، ہم فرا خاندان سے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں، تو کسی اونچے خاندان سے تعلق رکھنے سے کیا کوئی آدمی جنت میں چلے جائے گا؟ ابو طالب مر گئے، ابو لہب انتقال کر گیا، نبی علیہ السلام کا سگا چچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا۔ ابو جہل مکہ کے روسار و اشراب میں سے تھا، تو ان کو کسی کی صالحیت، کسی کی نیکی، کسی کے اونچے خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو حدیث میں واضح فرمایا ہے، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے گا، اس کو اس کا نسب اور خاندان آگے نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل کر کے چاہو تو جنت کے مستحق بن جاؤ، اور عمل کر کے چاہو تو جہنم کے مستحق بن جاؤ۔ من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو
جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخاری کے حدیث میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر بجو کی شکل میں آئیں گے، ان کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ہوں گے۔ کہا جائے گا کہ ابراہیم تمہارے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں کیا ہے، اور پھر ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابو طالب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا کو جہنم میں دیکھا ہے کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی گئی جس کا دماغ کھولتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا چچا ابو لہب جہنم میں چلا گیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں چلی گئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں چلا گیا۔ آسیہ کا شوہر فرعون جہنم میں چلا گیا۔ تو یہاں کسی شوہر کی نیکی، کسی بیوی کی نیکی، کسی باپ کی نیکی کہ اولاد کو، کسی شوہر کی نیکی بیوی کو، بیوی کی نیکی شوہر کو، کسی جو ہے چچا کی نیکی بھتیجے کی نیکی چچا کو، کسی کو کوئی کام نہیں آئی۔ بتا بھی عمل ہو لمسرے بھی نسب ہو، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے گا اس کو اس کا نسب خاندان آگے نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں، ہم فلاں خاندان کے ہیں، تو فلاں خاندان کے ہیں وہ ایک دم مطلب ان کے لیے جنت فکس ہے۔ نہیں میرے بھائیو، جنت عمل پہ کی بنیاد پر ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت قد خلت، یہ امتیں ہیں جو گزر گئیں، یہ لوگ ہیں جو گزر گئے، ان کو وہ ملے گا جو تم کرو وہ کریں گے، اور جو تم کو وہ ملے گا جو تم کرو گے۔ اگر وہ نیکیاں کی ہوں گی تو جو ہے کیا نام ہے اس نیکی کا فائدہ تم کو نہیں ہوگا، ان کو ملے گا، اور ایسے اگر انہوں نے برائیاں کی ہوں گی تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر نہیں آئے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ، کوئی نفس دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ہر آدمی کو اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ لادنا ہے۔ ہم نے گناہ کیا ہم جھیلیں گے، کسی دوسرے نے گناہ کیا وہ جھیلے گا۔ تو نہ نیکیوں سے آپ کو فائدہ ہوگا، نہ ان کے گناہوں کا بوجھ آپ کے اوپر آئے گا، دونوں طرف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ کسی کے گناہوں کا بوجھ تمہارے اوپر آنا تو چھوڑو، کسی نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا اس سے تم کو کسی طرح سے کوئی نقصان فائدہ پہنچے تو چھوڑو، تم سے ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا، آپ کے ابا نے کیا کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے پڑوسی نے کیا کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ واعظ و نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہیں تو یا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے مومنو تمہارے اوپر تمہارے نفس لازم ہے، کسی کی گمراہی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تم ہدایت پر۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کو ہوشیار اور متنبہ کرتے ہوئے کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی نیکیوں پر مت اتراؤ، ان سے تم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، تم جو عمل کرو گے اس کی سزا یا اس کی جزا تم کو ملے گی۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اعمال صالحہ انجام دے، برائیوں سے بچے، اپنی جنت جو ہے اپنے جہنم سے حفاظت اور جنت کے استحقاق خود اپنے عمل سے اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کر کے وہ جو ہے کیا نام ہے اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو غلط فہمی سے اور قرآن حدیث کے غلط معنی لینے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔